آپ نے بھی بات کی کہ چائلڈ لیبر باہر بھی ہے، باہر بھی لوگ کام کرتے ہیں، ایسے ہی تو پاکستان میں بھی تو ہے نا، آپ واقعات تو دیکھتے ہیں چائلڈ ابیوز، چائلڈ لیبر، کیا وہاں پہ بھی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں یا رپورٹ ہونے سے بچا دیا جاتا ہے ان کو؟ وہاں چائلڈ لیبر ضرور ہے، کم عمری میں بچے کام ضرور کرتے ہیں، لیکن چائلڈ ابیوز کے بہت ہی کوئی کم واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہم نے ڈسکس بھی کر لیں. اب وہاں چائلڈ لیبر کیسے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکول کی چھٹیاں آتی ہیں تو بچوں کو خود کام پہ بھیجا جاتا ہے، بالکل اسکول کی صحیح ہے. طرف سے ٹاسک بھی دیے جاتے ہیں. اگر آپ ان معاشروں کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں 16 سال کے بچے کو ایک انڈیپینڈنٹ انسان مانا جاتا ہے، بالغ فرد مانا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے. تو اس وقت وہ گھر میں یا تو کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا پھر وہ تھوڑا سا گھر سے علیحدہ رہ کر زندگی گزارنے لگتا ہے. ہاں، ہمارے جن کو کہا جاتا ہے براؤن فیملیز یا بالکل ایشین فیملیز، ان کا طرز عمل مختلف کچھ اور ہوتا ہے، ہے، بالکل صحیح ہے. وہ بچوں کو وہاں بھی ویسے ہی پیمپر کرتے ہیں. لیکن وہاں پر بچوں کو انڈیپینڈنسی سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ آپ ساری عمر والدین کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، آپ کو والدین تو کما کما کے نہیں کھلائیں گے. یہاں پر تو ہوتا ہی ہے کہ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، تو وہ جو لڑکا یا لڑکی ہے وہ منا منی ہی رہتے ہیں، بالکل وہ ماں بالکل. باپ پر ہی ہوتے ہیں. وہ اس غرض سے ان کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے. پھر جب آپ اپنے ہاتھ سے کما رہے ہوتے ہیں تو حارث آپ کی ایک اور ٹریننگ ہوتی ہے. جب آپ خود کماتے ہو تو آپ خرچ کرنے میں احتیاط برتتے ہو نا. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے خون پسینے سے یہ کمائی کی ہے، اب میں بالکل اس کو ایسے اڑاؤں گا نہیں، عیاشی میں خرچ نہیں کر دوں گا. تو آپ دیکھ بھال کے اس کو خرچ کرتے ہو. یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قومیں ایسے بنتی ہیں. یہاں پر چائلڈ لیبر تو ضرور ہے، لیکن پروٹیکشن ان بچوں کی نہیں ہو رہی ہوتی. ایک ادارہ بالکل. ہے یہاں پر بڑا اچھا کام کر رہا ہے، میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، بہت سے پروگرامز بھی کیے ہیں. وہ چائلڈ لیبر والے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اپنے پاس لاتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، ان کو اچھا ماحول دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان بچوں کی کہانیاں سنیں، ایک تو ان کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے. اچھا، ابیوز ہر قسم کا ہوتا ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے، فزیکل ٹارچر بھی ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بالکل ہے. بچیوں اور بچوں کو بھی بنایا جاتا ہے. اور بہت سے کیسز میں تو ہم نے اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اللہ ہمیں بچا کے رکھے، ہم نے ویڈیوز کا ذکر بھی سنا کہ کم عمر بچوں کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اس طرح کی، اور وہ ایک ڈارک ویب کا سلسلہ چلتا ہے. پھر ایک اور جو ظلم ان بچوں پر ہوتا ہے حارث، وہ بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. بالکل. میں نے آج سے کوئی 2 سال پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چائلڈ لیبر پر ہی پروگرام کرنے گئی. ایک بچے سے جب میں بات کر رہی تھی، میرے پاؤں کے نیچے سے لٹرلی زمین نکل گئی. میں کچھ لمحے تک ساکت ہو گئی، میں اس کی بات کے بعد بول نہیں سکی تھی. آج بھی یاد کرتے ہوئے میری یہ رونگٹے کیا کھڑے ہو رہے ہیں. گفتگو تھی ایسی اس کی، کیا ہوا تھا؟ وہ بچہ مجھے کہنے لگا، باجی میں نشہ کرتا تھا. میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا داتا درواز. میں نے کہتا میں نشہ کرتا تھا. اچھا، میرے ذہن میں نشے سے مراد یہ آئی کہ یہ کہیں سگریٹ پی لیا ہوگا اس بچے نے. اس بچے کی عمر 7-8 سال ہوگی. میں نے کہا اچھا کیا نشہ کرتے تھے؟ جب اس نے مجھے گنوانا شروع کیا میری روح فنا ہوگی. کہتا باجی میں سگریٹ پیتا تھا، پھر میں بھرے ہوئے سگریٹ پینے لگا، پھر میں چرس پینے لگا، بھرے ہوئے سگریٹ چرس کے، پھر میں ہیروئن اور شراب بھی پینے لگا. اس کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال. اور اس وقت بھی اگر کیمرہ نہیں دکھا سکے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس واقعے کو یاد کرتے. 7 سال کا بچہ. اس بچے کی ذہنی حالت کیا رہی ہوگی. اور اس کو گھر سے پتہ نہیں کیسے نکال دیا تھا، اس کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا. پھر وہ کہیں کام کرنے کی کوشش کرتا تھا، کام اس سے ہوتا نہیں تھا، پھر اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی. اس کے بعد جو پیسے کماتا تھا اس سے وہ نشہ لے لیتا تھا. تو میں نے کہا تمہیں ملتا کیسے تھا؟ تو کہتا وہاں پہ تو سب لوگ آپ کو بڑی آسانی سے نشہ دے دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. صرف ابیوز، فزیکل ٹارچر کی بات نہیں ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کتنا افسوسناک ہے. سب وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ میں ہم سب جاتے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اور ان میں یہ بچے بھی شامل ہیں، نوٹس ہی نہیں کرتے. قوانین کی اگر بات کی جائے، قوانین پاکستان میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، ایسا ہی ہے. امپلیمنٹ نہیں ہے پاکستان میں، شاید اس لیے ان کے واقعات کا بڑھنا وجہ یہ ہے. لاز موجود ہیں، پروٹیکشن بیورو بھی آ گئی ہے، چائلڈ لیبر لاز بھی موجود ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو روک نہیں سکتے. اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ آج ہم چائلڈ لیبر کو روک دیں، پاکستان میں چائلڈ لیبر نہیں ہوگی، یہ ناممکن سی بات ہے. بالکل. حالات و واقعات کو دیکھنا پڑے گا نا. تو ہمیں ان کو یا تو اسکلڈ لیبر کی طرف جانا چاہیے، یا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے اب میڈ پرووائڈنگ ایجنسیز آ گئی ہیں، بالکل گھروں میں جو ڈومیسٹک ہیلپ آپ کی کام کرتی ہے، وہ باقاعدہ ایک شخص کے تحت یا ادارے کے تحت آپ کے پاس آتی ہے، وہ رجسٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ ان کے نام لکھے جاتے ہیں، باقاعدہ پولیس میں ان کا اندراج ہوتا ہے. اسی طرح جب کسی چھوٹے بچے کو کسی بھی کام پر آپ بھیجیں، اس طرح کی ایجنسیز کا قیام ہو جانا زیادہ اچھی بات ہے، کہ وہاں پر وہ بچے جا رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، پولیس اسٹیشن میں ان کو رجسٹر کرایا جائے، کسی ادارے کے ساتھ وہ بچے منسلک ہوں، ان کا ریکارڈ موجود ہو
چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا سسٹم اسی انداز میں چلنا ہے, اس نے تبدیل نہیں ہونا, تو پھر آپ اس میں چیزیں ایوالو کرنے لگتے ہیں. اس میں آپ تبدیلی تو نہیں لا سکتے لیکن اس کو آپ مانیٹر ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ اگر میرے جیسے ذہن میں خیال آ سکتا ہے تو ہماری حکومت کے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ چلیں پرائیویٹ سیکٹر ہی اگر اس کی سرپرستی شروع کر دے, اسکلڈ لیبر دے, ان کو تھوڑی ٹریننگ دے, ان کو آگے بھیجے, ان کی رجسٹریشن کرے, تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آپ 25 سے 30 ممالک کو وزٹ کر چکی ہیں, وہاں جا کر آپ نے ان بچوں میں کیا کیا عمریں دیکھی ہیں کام کرتے ہوئے؟ کوئی نظر میں نے دیکھے ہیں بالکل. جیسے بڑی بڑی چینز ہیں, جیسے ہم میکڈونلڈس کی بات کر لیں, KFC کی بات کر لیں, وہاں ریسٹورینٹس کی بات کر لیں. کیا ایج آپ نے دیکھی ہوگی اپنے 13 سال سے اوپر میں نے بچوں کو کام کرتے دیکھا, اس سے زیادہ نہیں, 13-14 سال کی عمر سے میں نے بچوں کو کام کرتے دیکھا. اس کے بعد ٹین ایجرس تو کرتے ہی کرتے ہیں, 15, 16, 17, 18, وہی میں نے بتایا ان کے ہاں کمپلسری بنا دیا گیا ہے, تو اس کے لاس بھی موجود ہیں, ان کو پیسے بھی ملتے ہیں. ہاں ان کے آورس مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ان بچوں کو کام کرنا ہے. اب بہت سے ملکوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ بھی کام 4 گھنٹے, یورپ میں یہ ہے کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے رہ رہے ہیں, آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی ان کو اپنی ایک حد تک جو اسٹیٹ ان کو پیسے دے رہی ہوتی ہے, یا پھر آگے کسی کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. ہر بچہ ذہنی طور پر اتنا لائق فائق نہیں ہوتا, تو جہاں ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پیرنٹس بھی بعض اوقات نہیں دیتے. وہ بھی ہم کہتے ہیں نا امیر ملک امیر ہے, لیکن عوام کو محنت کر کے ہی کھانا کمانا پڑتا ہے. تو وہ بچے پھر اپنی اسٹڈی کے لیے بھی کام کرتے ہیں, مختلف طرح کے. اب تو انٹرنیٹ پہ بہت سے کام ہیں, تو ہمیں سیکھنا چاہیے, جہاں سے ہمیں اچھی چیز ملے لے لینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اداروں کے تحت کسی طرح منظم کر لیا جائے تو جو بچے کام کر رہے ہیں ان کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں گے, یہ ابیوز والا معاملہ بھی کم ہو جائے گا, اور یہ سزائیں دینا بڑا ضروری ہے. جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں نا, پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ رکنے کی طرف آ جائے گا.